فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی والدہ کا 3 دفعہ تذکرہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ ہمارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا ممبر حاضر کرو۔ ہم لوگوں نے ممبر لا کے رکھ دیا، یعنی صحابہ اکرام نے ممبر لا کے رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واز مبارک سے فارغ ہوئے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسے الفاظ سنے، آج آپ سے ایسے الفاظ سنے ہیں جو پہلے نہیں سنے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں کی، میں نے تینوں بددعاؤں پر آمین کہی۔ اب غور کیجئے گا کہ بددعا کہنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے۔ اگر کوئی معاملہ عام ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل بددعا کہتے۔ حضرت جبرائیل خود سے تو کچھ نہیں لے کے آتے، وہ تو اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، اور رحمت للعالمین ان بددعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یعنی معاملہ اتنا نازک ہے، اللہ کے ہاں بھی اللہ کے نبی کے ہاں بھی۔ اب وہ غور سے سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اور یہ بھی غور کریں کہ ماں باپ جتنے بھی ناراض ہوں بچے کو بددعا نہیں کرتے۔ اب بچے کو نیک ماں تبھی بددعا دیتی ہے جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنت پہ بہت کریم ہے، تو یہ بددعا پہ آمین کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ اب غور کریں وہ 3 بددعائیں کون سی تھیں۔ پہلی بات، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، لہٰذا اس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا، اس لیے کہ رمضان میں سچی توبہ آسانی سے قبول ہو جاتی ہے، بخشش کے بہانے رحمت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اللہ کی۔ وہ بڑا بدبخت ہوتا ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ دوسرا، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ امتی کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ آپ بھی سب ایک دفعہ دل میں درود شریف پڑھ لیں۔ اور تیسری بات جو آج کے ہمارے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ شخص جو بوڑھے والدین کو پالے یا دونوں میں سے ایک کو پالے پھر اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ بھی آمین کہا۔ یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص، اگر اس کو میں سمپل الفاظ میں کہوں، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اپنے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکیں۔ یعنی معاملہ اتنا سیریس ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر والدین ہمیں دونوں یا ایک کسی بیٹے کو ملیں اور وہ ان کے توسط سے ان کی خدمت کر کے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اب غور کریں کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ کچھ پوائنٹس میں آج 5-10 منٹ اوپر لگ جائیں گے، تو میں کچھ پوائنٹس جو ہے نا کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس ٹاپک کو آج ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ باتیں والدین کو نہیں کہنی چاہیے، یہ ایک ریسرچ کے پوائنٹس ہیں۔ مثلا یہ آپ کو کیسے یاد نہیں رہی، یعنی بیٹا والد کو یہ نہ کہے، والدہ کو یہ نہ کہے، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو یاداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے، دوسرا پوائنٹ، کہ آپ تھوڑی سی ہمت کر لیتے تو یہ کام کر لیتے۔ دیکھیں جوان بندہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑی سی کوشش کر لیتا
تو یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمت جواب دے جاتی ہے، بعض دفعہ ہمت نہیں ہوتی کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، اور بیٹا اپنی جوانی کو ذہن میں رکھ کے والدین سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کوشش کر لیتے تو یہ کام ہو جاتا، تو والدین کو کتنی مشقت، کتنی دل میں بات آتی کہ میرا بیٹا یہ مجھے کیسے کہہ رہا ہے۔ پھر اگر کسی تیسرا پوائنٹ، یہ فکرہ نہیں کہنا چاہیے، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا یہ مشین کیسے استعمال ہوتی ہے، یعنی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب اسی بیٹے کو والدین 100 دفعہ کوئی چیز کہتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، وہی بیٹا جب دوسری دفعہ اس کو والدین کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں آپ کو کل تو بتائی تھی، آپ پھر آج پوچھ رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ کہ آپ کو میں یہ پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اگر والدین دوبارہ پوچھیں تو بار بار بتائیں۔ اب یاداشت کمزور ہو گئی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو والدین کو یہ بات دل پہ لگے گی، بری بات لگے گی۔ پھر کبھی بھی ان کے سامنے ان کے مرنے پہ خوشی کا اظہار نہ کریں، یعنی آپ مریں گے تو مجھے جائیداد ملے گی، آپ مریں گے تو مجھے وہ جائیداد چاہیے، وہ پراپرٹی چاہیے۔ اس طرح کے بڑے واقعات نافرمان اولادوں میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جن لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہوتی، دین سے دور رکھا ہوتا ہے، تو جب ان پہ بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، وہ تو حاجی صاحب، وہ سیٹ صاحب بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، اولادیں آپس میں بیٹھ کے طے کر رہی ہوتی ہیں فلاں فیکٹری میری، فلاں کوٹھی میری۔ جب یہ باتیں کسی کے کان میں اس وقت پڑ رہی ہوں اور اولاد کی باتیں پڑ رہی ہوں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ والدین پہ خرچ کر کے خود احسان مند ہوں کہ یہ والدین نے کتنی مجھ پہ شفقت کی کہ میرے رقم میں سے کچھ استعمال کر لیا۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا کسی جگہ پہ پنجاب کے، کہ ایک نوجوان بیمار ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ نوجوان آیا، وہ صحت مند نوجوان تھا، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کے بعد چیختا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، میرا گلا دب رہا ہے۔ اور ڈاکٹر کو اس کے ساتھ انس ہو گیا، اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی ایفرٹ کی، شام کے وقت تک کچھ افاقہ نہیں ہوا، تو اتنے میں اس کا والد آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر میرے بیٹے کے ساتھ حد سے زیادہ خیال کر رہا ہے، تو اس والد نے اپنے اس ڈاکٹر کو بلا کے کہا یہ اس کا مکافات عمل ہے، آپ وی آئی پی کوشش نہ کریں، اس پہ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس نے حالات کھولے کہ یہ اس نوجوان نے پسند کی شادی کرنا چاہ رہا تھا، جہاں وہ کر رہا تھا وہ عورت ٹھیک نہیں تھی، وہ نوجوان لڑکی ٹھیک نہیں تھی، والدہ اس کو منع کرتی، حتیٰ کہ یہاں تک بات ہوئی، بات بے بات وہ پھر اپنی ماں کو کہتا میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ حتیٰ کہ شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی اس عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، جب ماں سمجھاتی تو وہ نوجوان بیٹا بدبخت کہتا کہ خبردار تو خاموش رہے ورنہ میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ اب اس بار بار باتیں کرنے پہ آج اللہ رب العزت کی ذات کو کہ غضب اللہ کا آیا، آج اس کو یہ تکلیف شروع ہو گئی، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے۔ اب دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا صرف آخرت میں ملتی ہے، کبھی مل جائے یہاں پہ تو مل جائے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے، اسے سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ آپ اس کو ریسرچ کیس کے طور پہ دیکھیں کہ جن نوجوانوں نے، جس اولاد نے اپنے والدین کو تکلیفیں دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں سزا نہ ملے، ان کی اولاد انہی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتی ہے۔ اور آپ یقین مانے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے، جب ہم چھوٹے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان بوڑھوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جب بڑے ہوئے تو سمجھ آئی انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کیا تھا، پھر جنہوں نے ہمارے سامنے کیا ان کی اولاد ان کے ساتھ آج کر رہی ہے۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج ہمارا ٹاپک مثالی بیٹا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ ہماری زندگی کرے کل ہم نے بھی والدین کی صورت بننا ہے، بوڑھے ہونا ہے۔ جوانی میں
اس گرم خون میں بندے کو خیال نہیں آتا کہ کبھی ہم بوڑھے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کا نظام ہے۔ آج ہمارے والدین ہمارے سامنے بوڑھے ہیں، کل ہم بوڑھے ہو کے اپنی نوجوان اولاد کے سامنے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد، اپنے والدین کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ برا رویہ رکھیں گے، کل ہماری اولاد ہم ان سے بھی زیادہ برا ہمارے ساتھ رویہ رکھے گی، اس سے بھی برا رویہ ہمارے ساتھ رکھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اتنا محبت احترام والا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔